کاروبار سے ریلیٹڈ بہت سارے لوگ پریشان ہیں، ایک کے بعد دیگر میں اپنی ویڈیو میں ان کو مشورات دیتا ہوں کہ اگر آپ کی دکان پر شے کے حملے ہیں، بندشیں ہیں یا برکتیں نہیں ہو رہی ہیں تو آپ میری اگربتیوں کو آرڈر منگا کر کے دیکھیں، آپ تمام معاملات کو بھول جائیں گے۔ میرے پاس لوگ آرڈر ایک ایک دن کا نہیں بلکہ ایک ایک سال کی اگربتی آرڈر کر دیا کرتے ہیں۔ کیا معلوم، اگر آپ کو معلوم ہے کہ میری اگربتی کیا کام کرتی ہے؟ میری اگربتی کام وہ کیا کرتی ہے کہ آپ کی دکان پر کسی نے بندش لگائی ہے وہ تار تار کر دیں گے میری اگربتیاں۔ اگر آپ کی دکان پر کسی نے گراہکوں کو باندھ دیا ہے تو انشاءاللہ اگر کسی نے بھی شے جادو جنات کے اگر حملے ہوئے ہیں آپ کی دکان پر تو انشاءاللہ مسمار ہو جائیں گے، ختم نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ تو وہ کام کیا کرتی ہیں ہماری اگربتیاں جو آج دنیا کے کونے کونے میں پہنچا کرتی ہیں۔ اگر آپ کو چاہیے تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہمارا نمبر آپ کو اسکرین پر دکھ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے جادو جنات کے اثرات سے بچنے کے لیے ایک پاورفل انگوٹھی کو تیار کرایا ہے، اگر آپ کے ہاتھ میں رہتی ہے تو ہر وقت آپ جادو کے خطروں سے بچے رہیں گے، ہر وقت جناتی اثرات سے بچے رہیں گے۔ تو آپ کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ابھی ہمیں کانٹیکٹ کیجیے گا، اس انگوٹھی کا آرڈر دیجیے گا، ہم آپ کے مقام تک ضرور پہنچائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ تو کاروبار سے ریلیٹڈ بہت سارے وظیفے میں نے بتائے، مگر ایک وظیفہ اور تاریخ کی روشنی میں آپ ادا سنیں گے۔ دیکھیے، ہم کاروبار میں ناکام جب ہو جاتے ہیں جب ہمیں کچھ چیزیں کیا نام ہے صحیح طریقے سے نہیں آیا کرتی، جیسے مثال کے اعتبار سے گراہکوں سے میل جول ہے، گراہکوں سے کس طریقے سے کسٹمروں سے محبت کی جاتی ہے، کس طریقے سے محبت کے خزانے لٹائے جاتے ہیں، یہ چیز اگر نہیں پائی جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں ہمارے اس چیز میں تھوڑا سا فرق محسوس ہوتا ہے کہ یار ہم کیا کریں، کس طریقے سے ہمارے سارے معاملات میں ناکامی حاصل ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ چیز بھی کہیں نہ کہیں بہت، اب جیسے مانا آپ کا دماغ خلوص پن کا ہے، میری بات کا برا نہیں ماننا، ایک محبت کی خاطر یار میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں اپنی بدلی باتیں، ورنہ میں کہاں تمہیں معلوم ہے اب آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ محبت کی خاطر آپ سے دو جملے بولنے کا۔ نہیں تو دیکھیے، اگر ہماری عادت ہی خلوص پن کی ہوگی تو کون ہم سے محبت کرے گا، کون ہماری ویڈیوز دیکھے گا؟ اور ہم ہر کسی کو ڈانٹیں گے، پھٹکاریں گے فون پر تو دوبارہ وہ ہمارے پاس کال تک نہیں کرے گا۔ یعنی تو یہ اس طریقے کے معاملات ہوتے ہیں۔ اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کیجیے تاکہ آپ کی زبان کی مٹھاس دیکھ کر کے گراہک آپ کے پاس کو اٹھتا ہوا آئے۔ اور ہاں، اگر کوئی آپ کو شک محسوس ہوتا ہے، جیسے مانا بیمار ہو جانا، زیادہ بیماریاں گھر کے اندر داخل ہونا یا کسی طریقے کے حملے ہونا، دھمکی آوازیں تو گھروں میں آنا، تو اگر کسی طریقے کا شک ذہن میں گھومتا ہے تو آپ مجھے کال کریں، میں انشاءاللہ آپ کو مکمل جانکاری بھی دوں گا اور آپ کی منزل تک آپ کا سامان حفاظت پہنچانے کی بھی ذمہ داری عمران لیتا ہے، پہنچانے کی بھی ذمہ داری۔ تو انشاءاللہ اگر آپ اس تعلق سے اگر پریشان ہیں تو آپ ضرور کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کی مکمل ہیلپ کیا کرتے ہیں۔ تو ہمیں کہیں نہ کہیں اپنے اخلاق کو بھی اچھا کرنا ہوگا تاکہ گراہک ہم سے محبت کرے اور محبت کا پیغام ہم سے لے کر کے جائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ ایک چیز اور ذہن میں پھانسیے گا، اللہ پاک ہمیں اور آپ کو خلوص و محبت عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ہے جو آپ کو ذہن کے اندر رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین کا جو طریقہ کار رہا گراہکی کرنے کا، سودا لینے کا یا سودا بیچنے کا، تو ان کے طریقے الگ رہے۔ ان میں کیا رہا کہ وہ بڑی محبت کے ساتھ، پریم کے ساتھ، اگر مانا کہ 9 روپے کی چیز ہوا کرتی ہے، اگر وہ چاہتے 15 میں بیچنے کے لیے تو بیچ دیا کرتے تھے، مگر ان کے لیے جائز ہوا کرتی تھی۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ 9 روپے کی چیز ہوتی ہے، کہتے ہیں میں 20 روپے کی لے کے آیا ہوں۔ تو جہاں آپ نے جو 20 روپے کی لے کے آیا ہوں، 9 کی تم لے کے آئے تو جھوٹ بولے، اس کے بعد چاہے تم 100 کما لو اس پہ، چاہے 9 کما لو، وہ آپ کے لیے حرام ہو جائیں گے۔ تو ایسی لقمے بھی اگر آپ کے شکم کے اندر جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے، تاریخ میں آتا ہے حرام کا ایک لقمہ بھی جب تک آپ کے جسم کے اندر خون کا لوتھڑا بن کے اگر دوڑتا رہے گا، جب تک اللہ پاک آپ کی کوئی بھی عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا۔ تو اس چیز کو ہمیں کہیں نہ کہیں دیکھنا ضرور ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے، جھوٹ، غیبت، دغا، چگلی سے ہم بچیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ کسی وظیفے کی اس وظیفے کے بعد ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو۔ بس کیا ہے، آپ نماز پنجگانہ پڑھیں، نماز پنجگانہ کے بعد زیادہ نہیں 3 مرتبہ درود پاک شروع میں پڑھ لیں، 3 مرتبہ آخر میں پڑھ لیں، اور برکتاً بس 11 مرتبہ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، یہ 11 مرتبہ اس کو پڑھ لیں۔ پھر آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، یہ دم کریں اور چہرے پر مل لیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ یہ جب کریں گے آپ کو کسی بھی وظیفے کی ضرورت نہیں آئے گی۔ اتنا پاورفل میں نے آپ کو بتا دیا بھائی، نماز ہر وظیفے کی جڑ ہوا کرتی ہے۔ نماز اسلام کا اہم ترین حصہ ہے، نماز افضل الفرائض ہے۔ نماز نہیں تو انسان مسلمان کہلانے کے قابل نہیں، نماز نہیں تو انسان کہلانے کے قابل نہیں۔ اگر نماز ہے
تب انسان مسلمان ہے، نماز ہے تب اس کا دین سلامت ہے، اگر نماز ہے تب اس کا روزہ سلامت ہے، اگر انسان نماز سے دور ہے تو اسلام کے ہر حصے سے دور ہے۔ تو خدا را نماز کو بھی پابندی کے ساتھ ادا کیجیے گا، قرآن کی تلاوت کیجیے گا۔ رمضان المبارک کا یہ مبارک ترین مہینہ ہے، انشاءاللہ اس میں اللہ کو جتنا پکاریے گا انشاءاللہ آپ کو ہر منزل پہ کامیابی ملتی چلی جائے گی۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے رمضان المبارک کا کہ اللہ پاک اس میں ایک نیکی کے بدلے میں آپ کو 70 کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو آئیے درود پاک ایک مرتبہ پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کو 70 پڑھنے کا ثواب عنایت فرمائے گا، ایک حرف قرآن کا پڑھیں گے تو آپ ایک پڑھنے میں اللہ تعالیٰ 70 کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ اور یہی تک نہیں، خلوص آپ کا جتنا بڑھ جائے گا، تو اس رمضان کی فضیلت کا عالم یہ ہے جتنا خلوص آپ کا بہتر ہوگا اللہ پاک اتنی ہی آپ کو ترقیاں، بلندیاں، شہرتیں عطا فرمائے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے عمران رضوی کو دینے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔